بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ختم نبوت کے متعلق ایک خط۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ایک خط ہماری جماعت کے لٹریچر میں کئی بار شائع ہوا ہے، جس میں آپ نے لکھا، ایسے ہی بہت سے الہام ہیں جن میں اس عاجز کی نسبت نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے، جس سے انسان خود صاحب شریعت کہلاتا ہے، بلکہ رسول کے لفظ سے صرف اسی قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، اور نبی کے لفظ سے صرف اسی قدر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ سے علم پا کر پیش گوئی کرنے والا یا معارف پوشیدہ بتانے والا۔ چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بد نکلتا ہے، اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہیے، اور دلی ایمان سے سمجھنا چاہیے کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا انکار کرنا یا استخفاف کی نظر سے دیکھنا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے۔ آگے چل کر ہم اس خط کی ذیل کی عبارت شائع کرتے رہے ہیں، ہماری کتاب بجز قرآن کریم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے۔ یہ خط حضرت مرزا صاحب نے مورخہ 7 اگست 1899 لکھا، تو اسی مہینہ یہ جماعت احمدیہ کے اخبار الحکم مورخہ 17 اگست 1899 میں صفحہ 6 پر شائع ہوا۔ اس اخبار کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس فقرہ میں ایک تیسری بات تھی جو ہمارے سے رہ گئی، اور وہ یہ تھی، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے۔ یعنی مکمل عبارت یہ ہے، ہماری کتاب بجز قرآن کریم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو یہ دو باتیں ہیں کہ ہماری کتاب بجز قرآن کریم کے نہیں ہے اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے، ان کا اقرار تو قادیانی اور ربوی جماعت بھی کرتے ہیں، مگر یہ تیسری بات، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، یہ ان کے عقائد کی کھلی اور واضح تردید کرتی ہے۔ اس خط کو حضرت مرزا صاحب کے ایک بہت بڑے مرید مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے الحکم میں شائع کروایا تھا، اور ساتھ اپنا ایک تمہیدی مقالہ لکھا، جس میں آپ فرماتے ہیں، ایک اور بڑی عظیم الشان بات جس کی طرف میں اپنے دوستوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے الفاظ و عقائد کی نسبت محاسبہ کیا کریں جو وہ حضرت اقدس امام صادق علیہ السلام کی نسبت منہ سے نکالتے اور دل میں رکھتے ہیں۔ یہ کام سراسر ادب ہے، اور ادب ہی سے انسان فلاح پاتا ہے۔ جو مقام و منزلت خدا تعالیٰ نے کسی کا مقرر فرمایا ہے وہ در حقیقت توفیقی ہے، دوسرے کسی شخص کا اختیار نہیں کہ اس پر زیادت کرے یا اس کے نقص پر زبان کھولے۔ نصارہ نے حضرت ابن مریم علیہ السلام کی نسبت اطراء کر کے کیا پھل پایا ہے؟ جو اس مسلک پر چلنے والا آئندہ توقع رکھ سکتا ہے۔ آگے چل کر مولوی عبدالکریم صاحب فرماتے ہیں، غرض محبت کے جوش میں ہمیشہ اپنی زبان و دل کو شریعت حقہ کے تصرف و حکم کے نیچے رکھنا چاہیے۔ حضرت اقدس حکم و عدل کا ایک صحیفہ گرامی نقل کر دیتا ہوں جو آپ نے ایک نزاع کے فیصلہ کے لیے ارکام فرمایا ہے، اور وارنہ کرنے سے پہلے میں نے بھائیوں کے فائدہ کے لیے
حضور اقدس سے لے لیا اور عمدن مکتوب علیہ اور سمت مقصودہ کو حذف کر دیا ہے کہ غرض اصل مطلب سے ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا اس خط لکھنے سے مقصد یہ تھا، اور مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کا اسے اخبار میں شائع کرنے کی غرض یہ تھی کہ احمدیوں کو تنبیہ کی جائے کہ وہ حضرت مرزا صاحب کے مقام کے متعلق مبالغہ امیزی نہ کریں۔ الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ لاہور اس ہدایت پر قائم رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس خط کا مکتوب علیہ کون تھا؟ مولوی عبد الکریم صاحب نے اوپر فرمایا ہے کہ آپ نے عمدن مکتوب علیہ کو حذف کر دیا ہے۔ یہ خط حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے خطوط کے مجموعے میں شامل ہے جو قادیانی اور ربوی جماعت نے زیر عنوان مکتوبات احمد شائع کیا ہے۔ وہاں اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب علیہ نواب محمد علی خان صاحب مالر کوٹلہ تھے۔ آپ کا شمار حضرت مرزا صاحب کے مشہور و معروف مریدین میں ہے۔ جماعت احمدیہ میں 1914 کے اختلاف کے بعد آپ قادیانی جماعت میں شامل ہوئے۔ آپ حضرت مرزا صاحب کے داماد بھی تھے۔ یہ خط مکتوبات احمد 2008 کے ایڈیشن میں جلد دوم میں صفحات 248 سے 249 تک بطور مکتوب نمبر 46 شامل ہے۔